آ گیا پیارا رمضان. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب السب أن الحب منكتم. أيحسب السب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومزترم. أيحسب السب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. تو سمجھتا ہے کہ چھپ جائے گا یہ عشق و جنون. تو سمجھتا ہے کہ چھپ جائے گا یہ عشق و جنون. خون رواں آنکھوں سے ہے اور آہ دل ہے شولرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمام وہ حاضرین، ہمارے کیمرہ مین، آڈیو انجینئرز، ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ،
ہمارے پروڈیوسر صاحب، ماسٹر کنٹرول روم میں جتنے لوگ موجود ہیں، والنٹیئرس، جتنے لوگ اس ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج دوسرا روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج تیسرا روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 2 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، اور دن ہے آج اتوار کا۔ اور ناظرین محترم، مہینہ تو خیر اپریل کا ہے، لیکن ابھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے قصیدے کے اشعار پڑھے، شعر جو پڑھا ہے، ظاہر اشعار اس طرح سے ہو جاتے ہیں جب مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ بردے والا قصیدہ، یعنی چادر والا قصیدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، اور یہ امام شیخ شرف الدین البصیری رحمہ اللہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر مبارک عطا فرمائی تھی۔ اور اس قصیدے کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ یہ امام خرپوتی کی شرح کے مطابق یہ بیماریوں سے بھی نجات دلاتا ہے۔ اس کے بعض اشعار ایسے ہیں اس شعر میں، جو کہ یاد محبت کی یا یاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصل ہے، پہلی فصل ہے۔ اس قصیدے کی کئی فصلیں ہیں، لیکن پہلی فصل یاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس شعر میں امام شیخ شرف الدین البصیری کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق کس قدر بے وقوف ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ۔ آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہیں، یعنی آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے جاری ہیں، خون رواں ہوتا ہے آنکھوں سے اکثر، آنکھیں بول رہی ہیں، آنکھیں کہہ رہی ہیں، اور پھر بھی یہ عشق سے انکار کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں عشق نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کس طرح چھپائے گا یہ اپنا عشق؟ عاشق اپنا عشق کیسے چھپا سکتا ہے جبکہ اس کی آنکھیں بہہ رہی ہیں؟ ایک طرف آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ان کی لڑی بنی ہوئی ہو، اور لڑی اس پروئی بھی ہو، بلکہ عشق نے ایسی لڑی پرو رکھی ہو کہ آنسو روا ہو رہے ہوں، اور اس کے باوجود عاشق یہ سمجھے کہ میں تو عشق نہیں کرتا، میں تو عشق کی بات کر ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عشق ہوا ہی نہیں مجھ کو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید میں عشق سے بہت دور ہوں، کوسوں دور ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں تو عاشق ہوں، میں تو عشق کرتا ہوں۔ تو کبھی بھی اپنا راز عاشق نہیں چھپا سکتا۔ ایک کہاوت بھی ہے کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ تو عاشق اگر چاہے بھی تو اس کے چہرے کے تاثرات، متغیر ہو جانا چہرے کا، یا محبوب کو دیکھ کر سرخ و سفید ہو جانا، یا محبوب کا ذکر آئے اور محبوب کا ذکر آتے ہی اس کی بانچھوں کا کھل جانا، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ عاشق کبھی بھی اپنا عشق چھپا نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے عشق کی بات کرے گا، وہ ہمیشہ اپنے عشق کی راہ پر چلے گا۔ اور یہی بات شیخ شرف الدین البصیری اس قصیدے کے شعر میں کہہ رہے ہیں۔ تو جو اس کا حل نکلتا ہے عاشق کے لیے وہ یہ کہ اسے چاہیے کہ اگر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ کرے، اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو کرے، اپنے عشق کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو دل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے سل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دے کے ساقی لال افام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے مستی کائنات، وہ میں جس سے سوز ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممول کو شہباز سے۔ تو ساقی نامے میں علامہ اقبال نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تم کیسے چھپا سکتے ہو اپنے عشق کو۔ کہا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے پکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ تو مقامات میں کہاں کھو گئے؟ کدھر چلے گئے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس راستے پر؟ تمہیں تو ادھر ہی رہنا ہے۔ تم مقامات میں کھو کر کہاں گم ہو جاؤ گے؟ تو یہ سالک ہو، مقامات میں مت کھو، اور لغت کے بکھیڑوں میں مت الجھو، اپنے عشق کو بیان کرو، بیان کرو۔
اپنی آنکھوں سے بیان کرو. تمہیں لغت کے بکھڑوں میں الجھ کر الفاظ تلاش کر کے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہی کافی رہ گیا ہے؟ کیا تمہارے تاثرات، کیا تمہارے رخسار کی بے چینی، کیا تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا ٹپکنا کافی نہیں ہے کہ تم اس بات کا اظہار کر سکو کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو؟ تو تم اپنے پیار کا اس طرح سے اظہار کرو. اور یہی امام شیخ شرف الدین البصری یہاں پر کہنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد رہا ساقی نامہ واصل شاہد صاحب؟ یہ لیجیے مائک جناب، یہ لیجیے. واصل شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم شریف صاحب ماشاء اللہ زبردست. ساقی نامہ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی جتنی طویل نظمیں ان میں سے سب سے خوبصورت ترین ہے. اور ماشاء اللہ جس انداز میں آپ نے پڑھی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پاکستان میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. اس پہ جذبات بھی ہے، احساسات بھی ہے، اور صحیح ہے اتنی طویل نظم کسی کو یاد نہیں ہوگی سر. اور ماشاء اللہ جس انداز میں اور جس طرح آپ نے جوڑا اس کو اور سیدھا بردہ شریف کے ساتھ کمال ہے سر. اصل میں بات یہ کہ علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اسی ساقی نامے میں کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری، میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کا لشکر یقین کا سبا. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. تو یہی ہمارے پاس اس کے سوا کیا ہے کہ اس عشق کا ہم اظہار کر سکیں. تو ناظرین محترم بہت بہت شکریہ. محمد ظاہر صاحب تشریف فرمائیں. بس کچھ سیکھا آپ نے. علامہ اقبال کا یہ کلام ہے، آپ کو پتہ ہے یہ علامہ اقبال نے لکھا تھا ساقی نامہ. علامہ اقبال کو جانتے ہیں آپ؟ جی. کیا جانتے ہیں؟ زور سے بیان کیجیے. میں مائک میں لگا ہوا ہے. ہاں علامہ اقبال وہ اتنا نہیں جانتا ان کے بس یہ کہ بہت بڑے شاعر تھے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن علامہ اقبال جو تھے وہ حکیم الامت تھے. حکیم الامت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا اس کے وہ حکیم تھے. یعنی بیمار ہو جائے نا اگر امت تو اس کی دوائی جو ہے وہ کلیات اقبال. اگر امت کبھی بیمار ہو جائے تو علامہ اقبال کی کلیات کھولے، کلیات کہتے ہیں ان کی پورا مجموعہ کلام، اور اس کو پڑھ لے، امت صحیح ہو جائے گی. کبھی آپ بیمار ہو جائے نا، روحانی بیمار، ایک ہوتی ہے نا بیماری جسمانی، ایک ہوتی ہے روحانی. جب آپ روحانی طور پہ بیمار ہو جائے نا، اندرونی طور پر. اور زاہد بھائی میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بہت بڑے آدمی بنیں گے ایک دن، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ پڑھتے ہیں اور اپنے گھر کا کام بھی کرتے ہیں، اور باہر آپ سموسے بھی بیچتے تھے لیکن اب آپ یہاں پر ہیں آج کل، تو آپ بہت بڑے آدمی بنیں گے، اس لیے کہ آپ محنت کرتے ہیں. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کلیات پورے مجموعہ کلام کو کہتے ہیں. آپ کو شاید یہ بات یاد رہے گی جب آپ بڑے ہو جائیں گے کہ کبھی عامر انکل نے کہی تھی. شاید عامر انکل تو زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب روحانی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری. کورونا کیا ہے؟ جسمانی بیماری ہے. اور اللہ اس کے رسول سے محبت کا کم ہو جانا کیا ہے؟ روحانی بیماری. تو اس روحانی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے علامہ اقبال کا کلام کھولیں گے. جب کلام کھولیں گے تو اس میں ایک شعر لکھا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ قلم تیرے. تو پھر آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. ناظرین محترم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ نہیں ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے اور پھر گفتگو کریں گے. مہمان ایک ایسی شخصیت ہے ناظرین محترم، میرے تو خیر بھائیوں کی طرح ہے اور میرا ان سے ایک برادرانہ رشتہ ہے، اور ہمارا رشتہ انسانیت کی بنیاد پر ہے. ہم نے اپنے اس رشتے کو انسانیت کی بنیاد پر استوار کیا، اور اس رشتے میں ہماری دو اور مزید خوبصورتیاں ہیں. ایک تو خوبصورتی ہمارے مشترکات ہیں، جو ظاہر ہے کہ ان میں بھی مشترک ہے، مجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور میں تو خیر ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن مشترکات یہ ہیں، کچھ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم دونوں میں ملتی جلتی ہیں. اور ایک چیز جو بنیاد ہے وہ یہ کہ آپ جب نام لیتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں آپ کو آگے کی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی وفا کے نام کر دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے میں صرف کر دی کہ چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس کے دکھ درد میں ساتھ کام آئیں. تو یہ اہل سادات کا طریقہ کار رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں جب سید الساجدین، امام المتقین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ عاشور کے موقع پر
دلیم کھلا رہے تھے. میں حلیم نہیں کہتا, میں دلیم کہتا ہوں, اسے کہ حلیم اللہ کا نام ہے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حلیم پکا ہے, کیونکہ حلیم اللہ کے ناموں میں سے. پھر آپ کہیں گے حلیم سڑ گیا, یا حلیم فریج میں رکھا رہا تو حلیم خراب ہو گیا, تو کیا آپ اللہ کے نام کو کہیں گے خراب ہو گیا یا سڑ گیا معاذ اللہ؟ تو اس لیے اس کو دلیم کہا جاتا ہے. تو دلیم وہ کھلا رہے تھے, کیونکہ دالوں سے بنتا ہے اور اس کو آپ دلیم کہہ سکتے ہیں. تو وہ کھلا رہے تھے, تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین نے کہا میں نہیں جانتا تم کون ہو. تو اس نے کہا میں وہ ہوں جو کوفے میں آپ پر ہنس رہا تھا, اور میں نے آپ کی جو گھر کی خواتین تھیں ان پر میں نے پتھر برسائے تھے, اور یہ میں نے شام تک یہ عمل کیا تھا, میں اس قافلے کے ساتھ رہا تھا, اور آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیرا عمل تھا, یہ میرا عمل ہے. میں اپنے عمل سے باز نہیں آؤں گا کہ میرے اجداد کی یہی سرشت ہے جو مجھ تک پہنچی ہے, تو میں کم از کم اپنے عمل سے باز نہیں آؤں گا. تو ایک یہ مشترکات میں ہماری شامل ہے کہ ہم اس بات سے قطع نظر کہ کون کیا کہتا ہے کون کیا نہیں کہتا, جب درد اور دکھ کے لمحات آتے ہیں تو پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو میں یہاں بلاؤں گا تھوڑی دیر میں ایک وقفے کے بعد, اور ان کا تعارف بھی کراؤں گا, لیکن پہلے میں لینے جا رہا ہوں ایک وقفہ, اور آپ گیس کرتے رہیں وہ شخصیت کون سی ہے. بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے بہت دل کے قریب ہیں, میرے بھائی ہیں, اور اس وقت پورے پاکستان میں ان کا نام گونج رہا ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر ان شخصیت سے یہاں بلا کر ان سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان, پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. افطار عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی ہے اور مہمان کو بلانے کا وقت ہے. ناظرین محترم, جو شخصیت آج میری مہمان ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 25 برسوں سے یہ کراچی میں انسانیت کا کام کر رہے ہیں. اچھا, کراچی میں انسانیت کا کام کہنا عجیب سے لگتا ہے. انسانیت تو انسانیت ہے. آپ انسانیت کا کام کرتے ہیں تو کائنات میں کر رہے ہوتے ہیں, کائنات کی نگاہیں آپ پر ہوتی ہیں. السلام علیکم علی محمد خان صاحب. اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے اپنی مہم کا آغاز کیا. اپنے محدود وسائل سے آپ کا یوں سمجھ لیجیے کہ ابتدا ہوئی آپ کی, اور محدود وسائل سے آپ نے لوگوں کی خدمت کرنے کا آغاز کیا. اب لاک ڈاؤن کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ابھر کر یہ نام سامنے آیا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ نام کام کر رہا تھا, بہت زیادہ کام کر رہا تھا, اور میں تو بہت عرصے سے جانتا ہوں کہ یہ کام کر رہے ہیں. جعفریہ ڈیزاسٹر سیل اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. اس کو کہتے ہیں جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل. اور انہوں نے سب سے پہلے گھروں میں راشن تقسیم کرنا شروع کیے, کرونا کے بعد تو اور زیادہ. اور ایک مرتبہ میری بھی مدد اس طرح سے ہوئی کہ مجھے ضرورت تھی تو میں ان کے پاس گیا, پھر مجھے مستحقین نے بہت مدد کی اور میں لوگوں کے گھروں میں راشن لے کر گیا, اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. شروع میں یہ بتایا اس لیے جا رہا تھا کہ تاکہ ترغیب ہو, اب چپ چاپ دیا جا رہا ہے, اور لوگوں کے گھروں کے باہر ہم راشن رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور ہم نے ترغیب سب کو دی ہے کہ آپ چپ چاپ رات کی تاریکی میں گھر کے باہر راشن کا ایک تھیلا رکھیں جہاں ضرورت مند ہے, اور اس کے بعد چلے جائیں. چونکہ میرا حلقہ لائن زیریا کا حلقہ ہے اور وہاں پر بہت غریب رہتے ہیں. غریب کے لفظ کہوں, غریب تو ہم سب ہیں, بس یہ کہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو کہہ نہیں پاتے اپنے دل کی بات, تو ان کے لیے وہاں پر راشن پہنچا دیا جاتا ہے. اب آج ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی اندیکھی بیماری ہے جس نے ہم سب کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے, اور قبضے میں یہ کر رکھا ہے کہ ہمارے اعصاب پر وہ سوار ہے. اور میں نے کہیں پر یہ کہا تھا, مجھے یاد ہے, اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بیماری ہے یہ اعصابی بیماری ہے, یعنی اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اعصابی ہے. یعنی جو اس کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ ہے نزلہ, زکام, کھانسی. تو یہ اعصابی مرض کہلاتے ہیں. یہ وہ نروس سسٹم نہیں کہلاتا کہ جو جس میں آپ کہیں کہ ذہنی طور پہ کوئی بیمار ہو گیا. اعصابی مرض جو کہلاتے ہیں ان میں نزلہ بھی ہے, زکام بھی ہے, کھانسی بھی ہے. تو جو بلغمی مزاج کے افراد ہیں وہ تو خیر بچ جاتے ہیں, لیکن جو خشک مزاج کے افراد ہیں ان پر یہ اٹیک کرتا ہے, اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ نزلہ, زکام ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس کے جو اصل انتہا ہے, جو آخری انتہا ہے, وہ ہے نزلہ, انفلوئنزا, جو کہ پھر نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر جی بالکل نمونیا تھرڈ اسٹیج میں چلا جاتا ہے, پھر آپ کے لنگس کولیپس کر جاتے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سیپسس ہو جاتا ہے, کولیپس کر جاتے ہیں تمام چیزیں. بالکل. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پھیپھڑے جب اس میں سیپسس بھی ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ پھیپھڑے اگر سانس لینا چھوڑ دیں, جو آپ وینٹیلیٹر بعد میں لگاتے ہیں, وینٹیلیٹر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ماہرین طب کے نزدیک وینٹیلیٹر جان بچانے کا ایک آلہ تو ہے, لیکن وینٹیلیٹر اندر اور ٹھنڈا کر دیتا ہے اور خشک کر دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آخری کوشش تو ڈاکٹر اپنی پوری کرتے ہیں. اور تو اس صورتحال میں یہ نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے لوگوں کو لاک ڈاؤن کی پابندی بھی کروائی. لاک ڈاؤن کی پابندی اس طرح سے کروائی کہ یہ نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے خدشات کا, اپنے دکھوں کا اظہار کرتے رہے, لیکن اس پابندی کو انہوں نے ہمیشہ ایکسیپٹ کیا. یہ شخص کبھی بھی پابندیوں میں رہ کر یا اس کو جکڑا دے تو یہ کام کرنا نہیں بھولتا. تب بھی لوگ کہتے ہیں ہم پہ تو پابندی لگی, ہم کام کیسے کریں. کہتے ہیں لگاؤ مجھ پہ پابندی, میں تب بھی کام کر کے دکھاؤں. اس کی خصوصیت یہ ہے. اور یہ اس دوران بھی کام کرتا رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی میں جب یہ کھمبوں پر کرنٹ چھوڑ دیے گئے تھے, میں تو چھوڑ دیا ہی کہوں گا, جیسے کہ لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. کرنٹ لگنے سے لوگ ہلاک ہو رہے تھے. اب وہ ٹھیک ہے حادثاتی طور پہ تھا, کچھ بھی تھا, لیکن کراچی کے کئی نوجوان جہاں بارشوں کے بعد الیکٹرک کے جو کھمبے تھے ان میں کرنٹ آ گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے. اب وہ جاں بحق ہونے کے بعد جب انہوں نے آواز اٹھائی تو ان کی آواز پر پابندی لگائی گئی. پھر اس کے بعد کورٹ نے ان کو پابند کر دیا تھا. تو ظاہر ہے کورٹ کا احترام ہم نے بھی کرنا ہے, انہوں نے بھی کرنا ہے, تو کورٹ کے احترام کے تناظر میں یہ نہیں بولے. لیکن یہ آواز اٹھا چکے تھے اور بعد میں پھر کورٹ نے ہی اس کا نوٹس دیا اور ان اداروں کو متنبہ کیا کہ آپ کو کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے کہ لوگ مر رہے ہیں تو ان کا معاوضہ یا دیت کی ادائیگی آپ کو کرنی چاہیے. بہرحال اس کے بعد آج تو کورونا کی صورتحال ہے اور ایک ان کا افطار دسترخوان لگا کرتا تھا نمائش پر. ویسے تو ان کا دسترخوان وہاں روزانہ موجود تھا اور لوگ دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا وہیں پر نمائش پر کھاتے تھے. حضرت امام زین العابدین کے نام کا دسترخوان تھا اور چند دوستوں نے مل کر یہ کام کرنا شروع کیا تھا اور 2010 میں JDC رجسٹر ہوا تھا. 2010 میں اور یہ 2020 ہے. یعنی ہم نے 2007 میں محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن رجسٹر کرائی تھی, لیکن ہم وہ نہیں کر سکے جو 2010 میں جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نے کر دکھایا 2020 تک. یہ لگن کی بات ہوتی ہے. میں نے زیادہ سے زیادہ 700 800 900 خاندانوں کی کفالت کی ذمہ داری لے سکا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع کیا, ان کے ہاتھوں کو وسیع کیا, کیونکہ انہوں نے فوکس ایک کام پر کر رکھا تھا. اللہ نے آج ان کو یہ مقام عطا فرمایا. ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں. آپ ان کو بلانے سے پہلے ان کا پیکج دیکھتے ہیں. آئیے آپ کو پیکج دکھاتے ہیں. ظفر عباس جعفری کا جب ہم ان کو بلائیں گے تو ہمارے پاس تالیاں تو نہیں ہیں, لیکن ہمارے دل کے اندر ان سے محبت کی اتنی زیادہ تالیاں ہیں کہ اگر ہم اپنے دل کی تالیوں کی گونج ان کو سنائیں تو شاید وہ گونج کبھی تھمے بھی نہیں. اور جب ظفر عباس جعفری کو ہم بلائیں, لیکن پہلے ذرا ہم دیکھتے ہیں پیکج ظفر عباس جعفری کا. حکومت کی تمام SOPs پہ عمل کر رہے ہیں. یہاں پر بہت کم والنٹیئرس کو بلایا گیا, سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہ تمام جو سحری ہے یہ تقریباً رات میں 10:30 11 12 بجے تک مختلف علاقوں میں راشن کے ساتھ ساتھ چلی جائے گی اور یہاں پر سارا سسٹم بند کر دیا جائے گا سحری سے 4 گھنٹے پہلے ہی. اور یہاں پر کسی شخص کو نہ دی جائے گی اور نہ کسی شخص کو بیٹھا کے کھلائی جائے گی. یہ لوگوں کے گھروں پہ راشن کے ساتھ پہنچ جائے گی تاکہ وہ سحری کر سکیں. ظفر عباس نے یہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راشن پہنچایا جائے, کیونکہ پہلے تو سکھر میں جا کے آئسولیشن وارڈ میں کام کیا, ان کو کھانا وانا کھلایا, ان کے لیے کیا. پھر کراچی آئے تو دیکھا چونکہ راشن کا بہت پرابلم تھا ان لوگوں کے لیے. دیکھیں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو مانگ کے بھی لے لیتے ہیں. ہماری کوشش ہے ہم ان تک پہنچیں جو لوگ نہیں مانگتے.
کیسا رہا تجربہ آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں؟ ہمیں بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں. میں تو آیا اسی وجہ سے تاکہ ظفر بھائی کو اور ان کی خدمت کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے, اور انسانیت کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو آئی تھنک بہت اچھا ہو سکتا ہے. آئی تھنک میں لوگوں کو یہی کہ یہاں پہ آیا ہوں کہ یار اگر آپ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کی ہیلپ کر دیں. میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گا جہاں اپنے بچوں کے لیے سحری کا انتظام کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں, اس وقت ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو دہاڑی دار طبقہ اور کسی وجہ سے بھی یہ دہاڑی نہ لگنے کی وجہ سے مشکل میں آ گیا اور افطاری اور سحری ان کے لیے اس وقت ارینج کرنا بہت مشکل ہے. ان کو ضرور یاد رکھیں. جتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. نظریں جھکا کر تیرا استقبال کروں کہ نظر اٹھا کر اے ظفر تو نے مجھے عزت سے جینا سکھا دیا. تشریف لاتے ہیں ظفر عباس جعفری. جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے جنرل سیکریٹری ہمارے بھائی روح رواں ظفر عباس جعفری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ تعارف کرا دیا. نہیں, زیادہ تعارف کی بات نہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ آپ کے لیے دعائیں, اور آپ کے لیے ہم سب کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو کام کر رہے ہیں اور جس انداز میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں کیا بیان کروں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری عطا کی ہے اور جو آپ اس کو بخوبی انجام دے رہے ہیں, بھائی سلام تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے جتنی عزت افزائی کی اس قابل نہیں تھے, اور آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور تو یہ ابھی یہ بتائیں نیا کیا یہ ساری میں نے ابھی دیکھی آپ نے ساری بنوانی شروع کر دی ہے؟ سحری بنوانی شروع کر دی تھی لیکن حکومتی ایس او پیز آ گئی جس کے بعد روک دیا گیا ہے سب. اچھا. تو ابھی میری بات چیت چل رہی ہے سندھ گورنمنٹ سے, اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہم 40,000 لوگوں کو ڈیلی سحری کراتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں. تو اگر 40,000 لوگوں کے گھروں پہ کھانا پہنچ جائے رات کے اندھیرے میں تو انشاءاللہ وائلیشن بھی نہیں ہوگی اور کسی کے علم میں نہیں آئے گا. میرے خیال میں آج یا کل میں شاید اپروول مل جائے گی دوبارہ سے. تو باقی اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر میں جو مریض ہیں کرونا کے, ان کے لیے سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے, افطاری کا, اور جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے تینوں ٹائم کھانا کھائے. اور وہیں کچن لگا دیا گیا, جیسے سکھر آئسولیشن میں لگا ہوا ہے کچن, ویسے یہاں پر جوہر چورنگی والے دسترخوان پہ سحری افطاری تیار ہو رہی ہے, جا رہی ہے. جہاں پہ راشن پیک ہو رہا ہے سرکاری اسکولوں میں, وہاں پر بھی سحری افطاری تیار کر کے مختلف علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. کیا پوزیشن راشن کی ماشاءاللہ کتنا پہنچا چکے آپ تک؟ لاکھوں بورے ہیں ڈاکٹر صاحب, کوئی فگر بتانا اچھی بات نہیں ہے, لیکن منع ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہمیں 35,000 بورے آٹا مل جاتا ہے تو ہم 35,000 بورے پیک کر کے بانٹ دیتے ہیں. ہم نے تو سمپل سا ایک رول شروع کیا ہوا 1 مہینے سے کہ ممکن نہیں ہے کہ میں میرا ادارہ ایک دن میں 35,000 گھروں پہ جائے, ہو ہی نہیں سکتا, چاہے میں جتنی بھی گاڑیاں جتنا میکینزم یوز کر لوں. تو ہم نے تو ایک سمپل سا اعلان کیا ہوا ہے کہ جس کے پاس گھر کے قریب جو بڑی مسجد ہے, چھوٹی مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, گرجا گھر ہے, کوئی جامع مسجد ہے یا کوئی چرچ یا کوئی بھی, اس کا لیٹر ہیڈ لائیے, لکھیے کتنا راشن چاہیے, ہم دے دیں گے. تو شروع کے دنوں میں تو لوگوں نے 50, 100, 150 مانگے, پھر اس کے بعد ہزاروں میں بات آ گئی. تو ہم نے تمام مسالک کے علماء کے بورڈ بیٹھا دیے ہیں اپنے آفس میں کہ جی آپ دیکھیں کہ انتہائی ضرورت مند علاقہ کون سا ہے اور کس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے. تو وہ جو لیٹر ہیڈز نکالتے ہیں ان کو گاڑیاں روانہ کی جا رہی ہیں. اتوار والے دن کوشش کرتے ہیں رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی 300-400 گاڑیاں. میں نے سنا ہے کہ جو میں ظاہر ہے کہ اب بہت دنوں سے آپ کے پاس نہیں آ سکا, لیکن آپ کے پاس ابھی بہت سارے مندروں کے مہاراج اور پنڈت بھی آئے تھے. جی بالکل, تھر سے بھی آ رہے ہیں, سندھ سے بھی آ رہے ہیں, کراچی سے بھی. دیکھیں نا, لاسی کمیونٹی کے 4-5-6 ہزار خاندانوں کے گھروں پہ راشن پہنچ جائے گا, تم اپنی عید اچھے طریقے سے بنا لو. اسی طرح چرچ آف پاکستان کے اندر کیمپ لگ جائے صادق ڈینیل صاحب کے چرچ میں. اسی طرح ہمارے جو بشپ رفاقت صادق صاحب کے آپ نے پہنچایا ہے, مجھے پتہ ہے, ہم نے سب کیا دیا ہے. اسی طرح ہمارے جو جوزف گڈ صاحب ہیں, کارڈنل آف پاکستان, سینٹ پیٹرک چرچ میں کیمپ لگا دیا ہے کہ بھائی ہم تو دے ہی رہے ہیں تمام چرچز کو, جو آپ کے پاس ڈائریکٹ آ رہے ہیں. لازمی بات ہے ظفر بھائی, یہ مندر, یہ مسجد, یہ کلیسا, چل امام بارگاہ سب لگا لینا کہ امام بارگاہ مسجد ایک ہی ہو گئی. کہنا یہ کہ آپ کو یہ کوئی عجیب سا نہیں لگتا کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ بھئی یار ظفر مسلمانوں کی مدد کرو نا یار, یہ کیا مندروں میں, یہ کیا
کلیساؤں میں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب بہت مشکل صورت حال ہے. میں تو ابھی کل کی اگر سے بات کروں جو کل رات گزری ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی افطار ایسی گزری ہے جس میں افطار کے دسترخوان پہ جب باپ اور بیٹی بیٹے بہن بھائی سب بیٹھے سب ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے تھے. کل پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان میں ایسا افطار کا دسترخوان لگائے. لوگوں کے گھر میں کھجور نہیں تھی, لوگوں کے گھروں میں پکوڑے سموسے نہیں تھے. جو دوسروں کے گھروں میں محلے میں افطاریاں بھیجتے تھے کل ان کے گھروں میں افطاری نہیں تھی. 80% ایسا علاقہ ہے کراچی میں جانتا ہوں جن کے گھر میں کل افطاری نہیں تھی. ان کے گھروں میں ان کے بچوں نے ان کی فیملیز نے دال اور گنتی کی روٹیاں دی جس میں باپ اور ماں نے شاید نہیں کھایا ہوگا, بچوں نے کھایا ہوگا. یہ کل ہوا ہے کراچی میں بہت بڑے پیمانے پہ. میں کچھ بولوں گا تو پھر سیاسی پارٹیوں کے سوشل میڈیا کے پیجز میرے خلاف. بات ہے کہ دیکھیں اس آدمی نے نہ رنگ دیکھا, نہ زبان, نہ نسل, نہ مذہب, نہ فرقہ, نہ عقیدہ, نہ مسلک. اس نے تو یہ دیکھا کہ انسان ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ نے اسے انسان بنایا ہے. تو اگر وہ ہندو ہے تو کیا ہوا, اگر وہ مسیح ہے تو کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو رزق میں کبھی تقسیم نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو رزق پہنچاتا رہتا ہے اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہی پہنچا رہا ہے رزق. وسیلہ تو یہ بنے ہوئے ہیں, رازق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ مجھے ان کی اتنی خوبصورت ادا لگی. اسے میں نے پوچھا کہ یہ کبھی پوچھتے نہیں کہ مندر سے کوئی آیا ہے, کہ کلیسا سے کوئی آیا ہے, کہ مسجد سے کوئی آیا ہے, کوئی سنی ہے, کون شیعہ ہے, کون کس عقیدے پر ہے, اہل حدیث ہے, کوئی کس مسلک کے تحت ہے, مگر آیا ہے, مدد چاہتا ہے, یہ اس کی مدد کرتے ہیں. مجھے آپ کی سن میں یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی بہت ہارڈ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جہاں اتنی زیادہ انتہا پسندی ہو, ابھی 20-25 دن بعد 30 دن بعد عید آ جائے گی. آپ یقین کریں میں کسی اور مذاہب کی بات نہیں کرتا, میں صرف اپنے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. کچھ نہیں کیجیے گا, آپ ان بیٹیوں کے گھر جائیے گا کہ جن کے شوہر 2010, 11, 12, 13, 14 کی دہشت گردی میں مارے گئے. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کوئی بوڑھا نہیں مر رہا تھا, جوان ہی مرے ہیں. کسی کی شادی کو 8 مہینہ ہوا تھا, کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت 1 مہینے پہلے ہوئی تھی, کسی کے گھر میں باپ کے سوئم والے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے. وہ بیوائیں چونکہ شہید کی بیوہ ہو گئیں کہ بھائی اب یہ شہید کی بیوائیں کسی مسلک کے, کسی مذہب کے, کسی سیاسی پارٹی کے, تو لازمی بات ہے ان سے کوئی دوسرا آدمی فوراً شادی بھی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ایک مشہور اور ایک ٹیگ ملا ہوا ہے. آپ ان کے گھر جائیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ عید کی نماز پڑھنے سب لوگ جا رہے ہیں, تمہارے یہ چھوٹے بچے کیوں سو رہے ہیں, تو وہ عورت آپ سے ایک ہی بات بولے گی کہ کس کی انگلی پکڑ کے جائیں گے. تو وہ بچے گھروں میں ہی سوتے رہیں گے, ان کی عید ختم. جن کے باپ مار دیے گئے مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے, جن کے بھائی مار دیے گئے, جن کے پورے گھر مار دیے گئے. میں اگر ہم اکثر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کسی ایک آدھ مسجد یا مدرسے یا امام بارگاہ کا نام آتا ہے میں نہیں لیتا, کیونکہ پھر اس کے بعد جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ میسج چلاتے ہیں دیکھیں ہمارا نام صرف لے لیا, ہمارا نام لے لیا, سب کا نام لیتے, تو اس پہ بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. میرا اپنا آفس جہاں پر ہے JDC, ہمارے بالکل آفس سے ملا ہوا جامع مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے برابر میں بارگاہ شہدائے کربلا ہے, اسی سے 2 قدم کے فاصلے پہ جامع مسجد نورانی ہے, اس کے برابر میں جامع مسجد غوثیہ ہے, اور تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جامع ستاریہ ہے. تو بات یہ ہم جس حالات میں رہ رہے ہیں سب مل جل کے رہ رہے ہیں, تمام مسالک, تمام مذاہب, لیکن بات یہ جن کو پسند نہیں آ رہا ہے, جن کو طریقہ پسند نہیں آ رہا. اب میں اگر آج کے دن میں کوئی بچہ مجھ سے روٹی مانگنے آ رہا ہے اور واقعاً اس وقت وہ بھوک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور میں اس کو بلا کے پوچھوں یار تم تو میرے مسلک کے ہو ہی نہیں, تو مجھ پہ تو سب سے زیادہ لعنت میرا دین بھیجے گا, میرا خدا مجھ پہ لعنت بھیجے گا. اسی لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, جو بھی شخص آ رہا ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, ہم اس کو اس کی مدد کریں. یہی وجہ ہے کہ عمر لاٹھی صاحب جو ہیں CNN کے رپورٹر, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہمارے یہاں آ کے, انہوں نے بولا کہ 72 سالوں میں کرسچن کمیونٹی کے 7 فرقے پاکستان میں وہ ایک نہیں ہو سکے تھے. بڑی دہشت گردی ہوئی, بڑا چرچ جلائے گئے, کیا کیا کچھ نہیں ہوا, لیکن انہوں نے کہا یہ جو JDC نے سسٹم شروع کیا اس سے تمام فرقے ہمارے ایک ہو گئے پہلی دفعہ ہسٹری میں, اور سب ایک دوسرے سے مل بانٹ کے کام کر رہے ہیں, لیٹر ہیڈ ایک جگہ میں جمع ہو رہے ہیں. اچھا جس طرح ہم نے مسلمانوں کے تمام مسالک کے علماء کی کمیٹیاں بیٹھائی ہوئی ہیں کہ آپ لیٹر ہیڈ سلیکٹ کریں, ایسے کرسچن کمیونٹی کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاسٹر حضرات. اچھا وہ بیٹھے ہیں, وہ نکالتے ہیں لیٹر ہیڈ کے بھائی یہ جو لیٹر ہیڈ آیا ہے چرچ کا, اس کے یہ صاحب ہے, ان کی اسٹیمپ لگی, ان کا تو انتقال ہو چکا ہے, تو یہ اسٹیمپ کس نے لگا دی, تو اس کو سائڈ پہ کر دیں گے, ویریفائی ہوگا. اچھا بھائی ان صاحب کو دیں گے, کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ بات بولوں کہ میرے رائڈرز جو ہیں فوڈ پانڈا کے ہوں یا جو دیگر سپلائی کرنے والے ہیں یا رینٹ رائڈ کی گاڑیاں, یہ ایک رات میں 35,000 گھروں پہ راشن دے دیں گے, ممکن نہیں ہے. اچھا آپ نے جتنے رائڈرز تھے جو بے روزگار ہو گئے تھے, جو بائکیا کے تھے, جو فوڈ پانڈا, ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اسٹل رکھا ہوا ہے. جس دن اگر ان کو کسی وجہ سے یا کوئی نیا نوٹیفیکیشن یا SOP آتی ہے نہیں نکالنے دیتے, تو ان کو ان کے گھروں کے لیے بھی راشن دیتا ہوں کہ تم پریشانی ہو, تمہاری دہاڑی نہیں ماری جائے گی. لوگ تو مشکل میں ہیں, آپ کو میں بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک جنرل سروے کیا جائے نا تو اچھے لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے. بڑے بزنس مینوں کو آپ فون کریے ڈونیشن کے لیے, بول رہے ہیں بھائی میری فیکٹری بند ہے 4 مہینے سے, اور جو میں نے لاسٹ ٹائم پروڈکشن کر کے مال بھیجا تھا لاکھوں سوٹ فلانے ملک میں, وہاں پر بھی لاک ڈاؤن ہے, نہ وہاں سے پیسے آئے, اور جو میں نے اگلے سیزن کے لاکھوں سوٹ بنائے ہوئے یہاں پر وہ بھی اب کبھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ سیزن گزر گیا, فیشن گزر گیا, یہ سب کچرا ہو گیا. تو میں اربوں روپے کے نیچے آ گیا ہوں.
جن کے کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں وہ یہ رو رہے ہیں کہ اگر پورٹ کھل بھی گئی تو فلاں ملک بند ہے, وہاں سے لیٹر آئے گا تو یہ کلیئر ہوگا. تو جو اس وقت صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں اگر اس اتنی خطرناک صورتحال میں ہم کسی تک روٹی پہنچا دیں کہ وہ اس کے بچے افطار کے ٹائم پہ روٹی کھا لیں, اس کے بچے سحری کر کے روزہ رکھ لیں, بہت بڑی مصیبت کی بات ہے کہ باپ سحری میں اپنے بچوں کو اٹھائے نا. اس کے پیچھے لاجک ہے, اس کو پتا ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, کیا کھائیں گے بچے. تو جب 10 بجے بچہ سو کے اٹھے گا, باپ بولے گا بیٹا نیت کر لی نا روزے کی, روزہ تو ہے آپ کا. اور رات کی افطاری کے لیے باپ گھر کے اندر نہیں جا رہا ہے, وہ باہر سڑک پہ بیٹھا ہے سر پکڑ کے کہ محلے والوں سے مانگ چکا, رشتہ داروں سے مانگ چکا, کیونکہ 45 دن ہو چکے. ایک دہاڑی دار آدمی کے پاس 2 دن کی جمع پونجی ہوتی ہے. میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں گا میں کس کس کو راشن دے رہا ہوں, آپ اپنا سر پکڑ لیں گے, کوئی نہیں بچا ہے. بڑے بڑے ادارے, ایسے ادارے جن کے پاس فنڈز میں کروڑوں روپے پڑے, لیکن ان کے اسٹاف کو راشن ہمارے یہاں سے جا رہا ہے. میں کیوں ان سے سوال کروں تیرا سیٹ تجھے نہیں دے رہا, نہیں دے رہا, اور آپ کرتے بھی نہیں, آپ کی عادت بھی نہیں, مجھے پتہ ہے. ناظرین محترم, ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ابھی ظفر بھائی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں, کل جب ہم یہاں ہماری تو ظاہر ہے کہ اب پہلے دسترخوان ہوتا تھا اور سبھی چینلز پہ ہوتا تھا. کل جب ہم لوگ سب 4-5-6 لوگ یہاں بیٹھے تھے, افطار کر رہے تھے, اور میں ایسی ڈبہ کھول کے چیزیں دیکھ رہا تھا, تو سب مجھے ایک ہی خیال آ رہا تھا, اور خیال یہ تھا کہ میرے پاس تو یہ ڈبہ بھی موجود ہے, پتہ نہیں کتنے گھر ہوں گے جہاں اس وقت افطار نہیں ہو رہی ہوگی. اور یہی بات ابھی ظفر بھائی نے کہی کہ کل کراچی میں ایسا ہوا عامر بھائی, لوگ افطار پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رو پڑے. تو یقیناً جذبات سب کے اسی طرح ہیں, اس وقت سب کا پیشن بہت ہائی ہے, اور سب محبت اور پیار کی اس وقت بات کر رہے ہیں. کوئی اس وقت نفرت کی بات نہیں کر رہا. اس کورونا کے شر سے جو خیر نکلا وہ یہ کہ کم از کم ہم اس وقت ایک ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے اندر ایک نسلی تعصب نہیں ہے, کہیں پر ہے, مگر بہت بڑے مختصر اس کو کہوں گا میں. اب وہ اس کی بہت زیادہ دھمک نہیں ہے, بہت زیادہ چمک نہیں ہے, یہ بہت مختصر ہے بالکل ہے. ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں جا کے JDC سے راشن لے لیا, کیوں چلے گئے فلاں جگہ پر. یہ ہے, کہیں کہیں پر ہے, لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم سب اس وقت ایک ہو چکے ہیں. اور ہم ایک ہو چکے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے وطن کے لیے. اور اس میں جو ظفر عباس جعفری کا کردار ہے وہ تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی, ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بلکہ جو مورخ سچا ہوگا, ورنہ تاریخیں تو ہمیشہ لکھوائی گئی ہیں, مورخ سچا ہوگا تو تاریخ کے صفحوں میں ظفر عباس جعفری کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ظفر عباس سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.